السلام علیکم۔ کیا سویلنز کا ملٹری کورس میں ٹرائل ہونا درست ہے یا نہیں، یہ آج بھی ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ملٹری کورس کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اے پی ایس اٹیک آرمی پبلک سکول پر ایک حادثہ ہوا 2014 کے اندر۔ اس میں لگ بھگ 169 اساتذہ اور بچے شہید ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ تب پاکستان کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا این اے پی کا یہ حصہ بنایا گیا کہ اب سے ملٹری کورس بنیں گی جو اسٹیٹ کے اگینسٹ اگریشن ہے اس کو ٹیکل کریں گے تاکہ سپیڈی ٹرائل ہو اور ملزم اپنے انجام کو جلد از جلد پہنچ سکے۔ اس کے بعد پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کی جاتی ہے، 21 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اس امینڈمنٹ کے اندر یہ چیز واضح کی جاتی ہے کہ پاکستان میں ملٹری کورس بنیں گی اور ان کی جوریسڈکشن 2 سال ہوگی۔ 2 سال کے بعد یہ ملٹری کورس بذات خود آٹومیٹکلی ڈیزولو ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کی جوریسڈکشن ختم ہو جائے گی۔ 2015 کے اندر یہ ترمیم آئی، 2017 کے اندر یعنی کہ 7 جنوری 2017 کے اندر اب یہ ملٹری کورس ختم ہو جانی ہے۔ 7 جنوری 2017 آ گیا، ملٹری کورس کو ختم نہیں کیا جاتا۔ تب ایک اور امینڈمنٹ لائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں 23 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اس امینڈمنٹ کے اندر اسی ملٹری کورس کی جوریسڈکشن کو مزید 2 سال کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اب یہ ملٹری کورس 2019 کو ختم ہو جائیں گے۔ 2019 آ جاتا ہے، اب جواز یہ بنتا ہے 2019 کے اندر اس ملٹری کورس کی جوریسڈکشن کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اس وقت کے پریزیڈنٹ ممنون حسین تھے جنہوں نے اس کو منظور کیا تھا، 23 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو۔ اب سوال یہاں پہ مین یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو 9 مئی کے کیسز کے اندر ملٹری کورس میں سزائیں سنائی گئیں تو وہ کس قانون کے تحت سنائی گئیں؟ ملٹری کورس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دہشت گردوں کا ہونا تھا۔ کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ اگر ہیں بھی تو ملٹری کورس کی جوریسڈکشن تو 2019 تک تھی، وہ تو ختم ہو گئی ہیں 23 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے مطابق۔ اب ان کا ٹرائل ملٹری کورس میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب اگر ہم یہی سوال ملٹری آفیشل سے کریں تو ہم وہ 3 آرگومنٹ پیش کرتے ہیں: پاکستان آرمی ایکٹ 1951، پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1952 اینڈ پاکستان نیوی آرڈیننس 1961۔ اب ان قانون کے مطابق، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے 1950s کے پاس کیے گئے قانون ہیں، ان قانون کے مطابق ملٹری کورس کا بھی ان میں تعلق نہیں ہے۔ ان قانون کے مطابق کورٹ مارشل ہوگا ان لوگوں کا جو فوج کے اندر بغاوت کر جائیں یا جاسوسی کریں جنگ کے دوران، یا وہ اپنی کوئی سیکرٹ انفارمیشن کسی دشمن کے ساتھ شیئر کر دیں، ان لوگوں کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اب 21ویں آئینی ترمیم میں ان سیکشن کے اکارڈنگ، سیکشن 2D ان ایکٹ کے اکارڈنگ، سیکشن 2D کے اکارڈنگ ملٹری کورس بنا دیں گی۔ اب ملٹری کورس کہتی ہیں کہ ٹرائل ہوگا دہشت گردوں کا، یہ دہشت گرد بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو ملٹری کورس کی جوریسڈکشن 2019 میں ختم ہو جاتی، تو پھر آپ نے ان ملزمان کو کس قانون کے تحت سزائیں سنائی ہیں؟ تو پھر وہ ایک اور آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923۔ اب یہ کیا مزاح کا انگیز بات ہے، 1923 انگریز کے دور کا ایک پاس کیا گیا قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق ہاں یہ وہ قانون ہے جو اس بات کو ایمفاسائز کر رہا ہے کہ جو بھی لوگ فوجی تنصیبات پر حملہ کریں گے، یا وہ آیا کہ وہ لوگ ملٹری آفیشل ہوں یا نہ ہوں، وہ کسی پبلک آفس ہولڈر ہوں یا نہ ہوں، وہ عام سویلین ہوں یا نہ ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، اگر انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا یا سیکرٹ انفارمیشن کسی سے شیئر کر دی، اور تیسری اہم بات، اگر انہوں نے کسی حساس چیز کی ویڈیو بنا کر شیئر کر دی جس سے ریاست کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہوا، ان کے خلاف ملٹری کورس میں مقدمہ دائر ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ آرمی کا افسر ہو، وہ نیوی کا افسر ہو، وہ سویلین ہو، وہ کوئی رپورٹر ہو، وہ کوئی جرنلسٹ ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ قانون اس چیز کو ایمفاسائز کرتا ہے۔ اب یہ 1923 کا بنایا گیا قانون جو آج کے دور میں پاکستان کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی، بنگلہ دیش کے اندر بھی جس کا اطلاق ہو رہا ہے، سوال یہ ہے انگریز بھی چلا گیا، پاکستان بھی بن گیا، فال آف ڈاکا بھی آ گیا، اب ہم 21 سنچری میں جی رہے ہیں، ابھی بھی آپ اس چیز کو ایز ایویڈنس بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کا یہ ایویڈنس ہے کہ 1923 کے اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اکارڈنگ ہم نے ان کو سزائیں سنائی ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، پاکستان کے اندر ساری آئینی ترمیمیں لائی جا سکتی ہیں، 18ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی، اس کے بعد 58(2) آرٹیکل کو ہٹانا لانا پوری کی دنگا مشتی چلتی آ رہی ہے پاکستان کی۔ اگر ہم کانسٹیٹیوشن ہسٹری کو پڑھیں، وہ سارا نظام بھی آپ نے کیا۔
26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो भी आ गई, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो भी आ गई, अब 28 के आने की तैयारियां हो रही हैं। अगर आपने तरमीम नहीं करनी तो सिर्फ इन कवानीन में नहीं करनी जो 1950s के बने हुए हैं। अगर आपने तरमीम नहीं करनी तो इस कानून में नहीं करनी जो 1923 का अंग्रेज के दौर का बना हुआ है। अंग्रेज भी चला गया, पाकिस्तान बन गया, लेकिन आपके कानून नहीं बदले। अब एक तरफ आपके ये कानून है और दूसरी जानब मेरे पास ये किताब है जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देती है। ये जो आइन है हमारा, आइन ये कहता है आर्टिकल 10A कि राइट टू फेयर ट्रायल होगा। अब अहम स्टोरी ये है कि भाई क्या मसला है, पाकिस्तान की रियासत को, रिट को जो लोग चैलेंज करेंगे तो उनका अगर ट्रायल वहाँ हो भी तो इसमें मसला क्या है? मसला कुछ नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि जिसकी जो जुरिसडिक्शन है वो उसके अंदर आके काम करे। इससे पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक कल्चर है वो अफेक्ट होता है। अब मसले इसके अंदर एक और भी अहम चीज़ है, अब जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो MI कर रही होती है, मिलिट्री एजेंसी कर रही होती, ISI कर रही होती, और उसके अंदर जो आपका जज है और जो बैठे हुए लोग हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं वो सिविलियन नहीं होते। जो प्रोसीडिंग होती है वो इन कैमरा होती है, वो ऑन कैमरा नहीं होती, वो नहीं दिखा जा सकती। उस मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, आप किसी हायर अदालत में आगे उसको अपील नहीं कर सकते। और हाई कमांड अथॉरिटी होने की वजह से जो भी फैसला मिलिट्री ऑफिशियल सना देगी वो जल्द अज जल्द उसका इतलाक बड़ी जल्दी होता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी फौज के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका जल्दी इतलाक हो जाता है। और एक अहम चीज़ ये कि उसकी अपील आप किसी के यहाँ पेश नहीं कर सकते, दो जगह के अलावा। अब यहाँ तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास जाएगी और दूसरा वो जहाँ सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। अब वो भी पावर खत्म कर दी जब से ये आईनी तरमीम आई है। एक तरफ तो ये सारे मामलात है, दूसरी तरफ ये 10A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि राइट टू फेयर ट्रायल, कि हर शख्स को हक हासिल है कि वो आज़ादाना अपना वकील भी कर सके, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो ऑन कैमरा होगी, बाकी तमाम लोग देख सके, और अगर उसको किसी कोर्ट पे एतमाद नहीं है तो वो एपेक्स कोर्ट के अंदर उसकी अपील को दायर कर सकता है। ये वो कानून है या ये वो बातें हैं जो हमारा कानून एक आम शहरी को हक देता है डेमोक्रेटिक कल्चर को इंश्योर करने के लिए। और दूसरी तरफ ये वो कानून है जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स में उनका एहतसाब किया गया, जिसके अंदर ये सारे हक जो हैं इनसे उनको महरूम रखा गया। ये थी वो मिलिट्री कोर्ट्स की कहानी, कब बनी, क्यों बनी, नुकसान क्या हुए, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दी हैं। आखिर में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, हमें अपनी फ़ौज से और अपने अस्करी अदारों से और अपने मुल्क के हर अदारे से इंतहाई दिली उल्फत है, मोहब्बत है, लेकिन जहाँ जहाँ ये वो काम करेंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन से बियॉन्ड है या गलत है, उसको हम कभी भी किसी भी तौर पर जस्टिफाई भी नहीं करेंगे, एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे और कमेमोरेट भी नहीं करेंगे। हमेशा उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, हमेशा उसको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। आपकी क्या राय है? मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं आप ये भी बता सकते हैं, और शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।